اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، آئیے آج کی حدیث فضائل صدقات سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ننگے پن کی حالت میں کپڑا پہنائے گا، حق تعالیٰ جل شانہ اس کو جنت میں سبز لباس پہنائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کچھ کھلائے گا، حق تعالیٰ جل شانہ اس کو جنت کے پھل کھلائیں گے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا، اللہ جل شانہ اس کو ایسی شراب جنت پلائیں گے جس پر جنت کی مہر لگی ہوگی۔ مہر لگی ہوئی شراب سے اس پاک شراب کی طرف اشارہ ہے جو قرآن پاک میں نیک لوگوں کے لیے تجویز کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد سورہ تفیف میں ہے، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون۔ نیک لوگ بڑی آسائش میں ہوں گے، مسریوں پر بیٹھے ہوئے بہشت کے عجائب دیکھتے ہوں گے، یعنی وہاں کی خوبصورتی۔ اے مخاطب، تو ان کے چہروں میں آسائش کی بشاشت اور تراوٹ پہچانے گا۔ ان کو پینے کے لیے خالص شراب سر بمہر جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی ملے گی پینے کے لیے۔ جو دنیا کے اندر شراب پیتا ہے نا، نشہ کرتا ہے نا، اسے نصیب نہیں ہوگی۔ حرص کرنے والوں کو، جو دنیا کے معاملے میں لوگوں سے حرص کرتے ہیں، تو ان کو ایسی چیزوں پر حرص کرنی چاہیے۔ اس لیے بتایا کہ حرص کرنے والوں کو اس چیز میں حرص کرنا چاہیے، یعنی حرص کرنے کی چیزیں یہ ہیں کہ اعمال میں حریص بنے۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رحیق
جنت کی شرابوں میں سے ایک شراب ہے جو مشک سے بنائی گئی ہے، اور اس میں تسنیم کی آمیزش کا ذکر ہے۔ تسنیم کی آمیزش ہے۔ تسنیم کا ذکر اسی صورت میں اس آیت سے آگے ہے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تسنیم جنت کی شرابوں میں سے افضل ترین شراب ہے، مقربین اس کو خالص پئیں گے، مقرب لوگ پئیں گے، ایسے ویسے لوگ نہیں پئیں گے، اور دوسرے درجے کے لوگوں کی، اور جو نمبر 2 کے جنت والے جو ہوں گے، دوسرے درجے کے لوگوں کی شرابوں میں اس کی آمیزش ہوگی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ رحیق ایک شراب ہے جس میں تسنیم کی آمیزش ہے۔ حدیث بالا میں جو فضیلت ارشاد فرمائی ہے، وہ ننگے پن کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی حالت میں کپڑا پہنانے اور کھلانے پلانے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ حالت خرچ کرنے والے کی ہے یا جس پر خرچ کیا گیا ہے۔ تو بھائیو، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو مختلف طرح کے ہم نشے کرتے ہیں، اس سے توبہ کریں، اور بھوکوں کو کھانا کھلائیں، جہاں تک ہو سکے ننگوں کو کپڑا پہنائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، ہو سکے تو سبیل کھول دیں۔ آنے جانے والے راستے جہاں ہے مختلف لوگ گزرتے ہیں، تو وہاں ٹویل کا بندوبست کر دیں یا نل وغیرہ لگا دیں، تاکہ آنے جانے والے مسافر اس سے پانی پی سکیں۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اخیر میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔